अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, उम्मीद है कि आप बखैरियत होंगे। मैं हूं आपका जाहिद सर। अज़ीज़ बच्चों, चूँकि हम गुज़श्ता दिनों ज़रबुल अमसाल के कुछ असबाक पढ़ रहे थे, लेकिन कुछ बातें हमसे रह गई थी, कुछ बातों का हमने तज़किरा किया था। हमें लगता है कि आज हम फिर रिकैपिचुलेट करने की कोशिश करते हैं, दोहराने की कोशिश करते हैं। उसके बाद हम मश्की सवालात की तरफ आ जाते हैं। तो आपको मालूम था कि ये जो ज़रबुल अमसाल हैं, ये बहुत पहले से इनकी रवायत रही है। हर ज़बान में इनका तर्जमा हुआ है। कोई भी ज़बान हो, उनमें इनका तर्जमा हुआ, और ये कहावतें काफ़ी मशहूर हैं और इनमें काफ़ी से वाक़यात पोशीदा होते हैं। यानी कि कोई न कोई वाक़या किसी न किसी ज़रबुल मिसल के साथ जुड़ा हुआ होता है। तो ये जो चोर की दाढ़ी में तिनका आपके सिलेबस में है, आपकी किताब में है। दूसरी कहावत, हम पहले इसको पढ़ने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, उसके बाद हम दरसी सवालात की तरफ आ जाते हैं। बच्चों, पहले हम बुक रीडिंग की तरफ आ जाते हैं, उसके बाद हम आगे जाते हैं। जी, आप भी अपनी किताबों की तरफ निगाह रखिए और समात कीजिए। एक दफ़ा का जिक्र है कि एक बादशाह के महल में एक कीमती हार चोरी हो गया। महल के सब मुलाजमीन से पूछगछ की गई, लेकिन हार बरामद न हुआ। बादशाह का वज़ीर बहुत दाना था, उसे एक तरकीब सूझी। उसने सब मुलाजमीन को दरबार में बुलाया और एक कतार में खड़ा किया। उन दिनों रिवाज था कि हर शख्स दाढ़ी रखा करता था। वज़ीर ने ऐलान किया कि चोर का पता चल गया है, और इस वक्त भी वो मेरी नज़र में है। उसकी दाढ़ी में तिनका मौजूद है। ये सुनते ही चोर ने जुट अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरा ताकि तिनका दूर कर ले। हालांकि वहाँ कोई तिनका न था। वज़ीर ने फ़ौरन उसको पकड़वा लिया और तफ्तीश के बाद मालूम हुआ कि वाकई हार उसी ने चुराया था। बहरके मेरे बच्चों, तब से ये ज़रबुल मिसल मशहूर है, और इसका मतलब ये है कि कसूरवार को हर वक्त अपने कसूर का खटका लगा रहता है। और कश्मीरी में भी कहावत है, सूरज चासन बख्शस कुन कल। लिहाजा आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कैसा तवारीखी वाक़या है ये, और अब तक बराबर मशहूर है। प्यारे बच्चों, तो इस पर पहले भी हमने बात की है, इस वाक़या पर। अब हम कुछ अल्फाज माना की तरफ आ जाते हैं। जैसे यहाँ एक है, पूछ गछ करना। इसका मतलब क्या हुआ? तफ्तीश करना, इन्वेस्टिगेशन करना, तहकीक करना, पता लगाना। ठीक है बच्चों। एक है और लफ्ज़ है रिवाज, यानी चलन, कल्चर। तरकीब सूझना का मतलब हुआ कोई तरीका ख्याल में आना, कोई तदबीर सोचना, कोई लाहे अमल तरतीब देना। जुट का माना हुआ फ़ौरन। कसूरवार खताकार को कहते हैं, मुजरिम को कहते हैं, जो क्रिमिनल हो। खटका रहना का मतलब हुआ अंदेशा रहना, शक व शुबह रहना, डर खौफ रहना। वाकई का माना हुआ सचमुच। जी बच्चों, अब कुछ सवालात हैं जिनके जवाब हमने पहले भी इनका तज़किरा किया है। अब हम फिर आज दोहराने की कोशिश करते हैं। बच्चों, ये पहला सवाल है, बादशाह के महल में किस चीज़ की चोरी हो गई थी? तो सीधा आप कहेंगे कि बादशाह के महल में कीमती हार की चोरी हो गई थी। और दूसरा सवाल है, वज़ीर ने किस तरह चोर को पहचान लिया? आप फिर किताब को देख सकते हैं इस सवाल को। तो यहाँ अब देखिए, वज़ीर ने एक तरकीब सूझी और तमाम मुलाजमीन को एक कतार में खड़ा होने को कहा। उसने कहा कि चोर की दाढ़ी में तिनका मौजूद है। वज़ीर ने जब ऐलान किया कि चोर का पता चला है, तो चोर ने दाढ़ी पर फ़ौरन हाथ फेरा। तफ्तीश मुकम्मल होने के बाद मालूम हुआ कि वाकई हार उसी ने चुराया था।
اب ایک اور سوال ہے، کیا واقعی چور کی داڑھی میں تنکا موجود تھا؟ یہ بھی سوال ہے نا آپ کے سلیبس میں، آپ کے اس درس میں، اس سبق میں۔ نہیں، چور کی داڑھی میں کوئی بھی تنکا، کسی بھی قسم کا کوئی تنکا موجود نہیں تھا، بلکہ چور کو پکڑنے کا آسان طریقہ تھا یہ جو وزیر نے اپنایا۔ بہرکیف اب کچھ الفاظ ہیں، ان کو جملوں میں استعمال کرنا ہے، جیسے پوچھ گچھ کرنا۔ تو ہم کہہ سکتے ہیں تمام ملازمین کی پوچھ گچھ کی گئی۔ یہ پوچھ گچھ سیدھے طور ہم نے جملے میں استعمال کیا۔ تو اسی طرح سے ہے دوسرا لفظ ہے قطار۔ ہم کہہ سکتے ہیں سب لوگ قطار میں رہ گئے۔ اسی طرح سے ہے ایک اور لفظ ہے جس پر ہم نے جملہ ترتیب دینا ہے، اعلان۔ وزیر نے اعلان کیا کہ چور کا پتہ چلا۔ ایک اور لفظ ہے تنکا۔ چور کی داڑھی میں کوئی تنکا موجود نہیں تھا، مطلب ہر وقت مطلب کی بات کہنی چاہیے۔ ہاں سوری، قصوروار کو اپنے کیے کی سزا ضرور ملے گی۔ قصوروار کو اپنے کیے کی سزا ضرور ملے گی۔ ایک لفظ میں نے اس میں اضافہ کیا دوسرے سوال کا، اس کے لیے معذرت چاہتا ہوں۔ تو ایک اور لفظ ہے اس میں تفتیش۔ تفتیش کے بعد ہی سزا کا اعلان کیا جائے گا۔ یہ کچھ الفاظ ہیں جن کو ہم نے جملوں میں استعمال کرنا تھا۔ اس کے بعد ہیں کچھ واحد، ان کے جمع لکھنے ہیں، جیسے ملازم تو ہم سیدھے لکھ سکتے ہیں ملازمین۔ ایک اور ہے وزیر، اس کا جمع آئے گا وزراء۔ اعلان، اعلانات۔ تنکا، تنکے۔ مطلب، مطالب۔ معلوم، معلومات۔ اب ایک اور سوال ہے آپ کے سلیبس میں، وہ یہ کہ خالی جگہوں کو دیے گئے الفاظ سے پر کرو۔ الفاظ جو دیے گئے ہیں وہ ہیں پوچھ گچھ، تنکا، برآمد، ہاتھ پھیرا، ترغیب۔ تو پہلی خالی جگہ کیا ہے؟ وزیر کو ایک ڈیش سوجی۔ وزیر کو ایک ترغیب سوجی۔ دوسرا ہے ملازمین میں سے پوچھ، ملازمین سے، سب ملازمین سے ڈیش ڈیش کی گئی لیکن ہار ڈیش نہ ہوا۔ سب ملازمین سے پوچھ گچھ کی گئی لیکن ہار برآمد نہ ہوا۔ تیسرا ہے اس کی داڑھی میں ایک ڈیش موجود ہے۔ اس کی داڑھی میں ایک تنکا موجود ہے۔ تو چوتھا ہے چور نے جھٹ اپنی داڑھی پر ڈیش پھیرا۔ چور نے جھٹ اپنی داڑھی پر ہاتھ پھیرا، یعنی فوراً اپنی داڑھی پہ ہاتھ پھیرا۔ تو ایک سوال ہے جو میں نہیں کروں گا، میں یہ آپ کو اسائنمنٹ کے طور پر دینا چاہتا ہوں۔ سوال نمبر 6 آپ کو کتاب میں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ یہ ہے اس سبق سے 5 الفاظ اس میں نقیرہ عام نام چن کر لکھے، یعنی کامن ناؤن جو اس میں ہیں 5 آپ نے چننے ہیں۔ درس کو پڑھنا ہے اچھے سے، سبق کو، اس کے بعد آپ ان 5 اسمائی نقرہ کو نقل کر سکتے ہیں، لکھ سکتے ہیں۔ پیارے بچوں، گنتی کے حوالے سے اس سے پہلے بھی ہم نے کچھ باتیں کی ہیں۔ 80 تک ہم نے گنتی سیکھی ہے۔ اب ہم آج پھر دہراتے ہیں سبق سوال نمبر 7 ہے یہ۔ آپ کتاب کو بھی اچھے سے دیکھیے۔ یہ ہے 81، 82، 83، 84۔ چلیے پہلے میں ایک مزاحیہ اشعار کی طرف آ جاتا ہوں۔ کسی نے کسی شاعر سے پوچھا تھا کہ آپ ایک شعر سنائیے، تو انہوں نے شعر سنایا۔ ان کا شعر یہی تھا کہ 71، 72، 73، 74، 71، 72، 73، 74، 75، 76، 77، 78۔ چلیے یہ لطیفہ کے طور پر میں نے یہاں ایڈ کیا۔ تو اب ہم
پھر واپس آتے ہیں گنتی کی طرف۔ 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 89 90۔ تو یہ جہاں جو سرکل جو دائرہ بند کیے گئے ہیں ان کو آپ بغور دیکھیے۔ یہاں پر ہم اکثر غلطیاں کرتے ہیں، ان غلطیوں کی نشاندہی کے لیے یہ سرکل کیے گئے ہیں۔ پھر ہے 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100۔ تو یہ گنتی پڑھنے کا صحیح طریقہ ہے، اور آپ نوٹ کیجئے گنتی میں نشان لگائے گئے حروف کا تلفظ خوب اچھی طرح سے دیکھ لیں، تاکہ آئندہ کسی طرح سے ہمیں گنتی کو دہرانے میں کوئی دقت محسوس نہیں ہوگی۔ تو پیارے بچوں، یہ تھا ہمارا آج کا موضوع، کچھ مشقی سوالات تھے اور سبق کو بھی ہم نے دہرانے کی کوشش کی۔ تو اس طرح سے بہت ساری ایسی کہاوتیں ہیں جو دنیا بھر میں مشہور ہیں، جو ہماری کشمیری زبان میں بھی مشہور ہیں، جن کا ترجمہ عربی میں بھی ہوا ہے، اردو میں بھی ہوا ہے، فارسی میں بھی ہوا ہے، اور کافی نصیحت آموز حکایتیں ہیں، کہاوتیں ہیں یہ، جن کو پڑھ کر، سن کر، دیکھ کر ہمیں کافی کچھ معلومات ملتی ہیں، اور ایک طرح کی رہنمائی بھی ہوتی ہے۔ پیارے بچوں، مجھے لگتا ہے آج ہم اتنا ہی یہیں پر بس کریں گے۔ انشاءاللہ کل اگلی بار پھر ایک کلاس لے کر آئیں گے، تب تک لیتے ہیں آپ سے اجازت۔ اللہ نگہباں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔